بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے عصر کی نماز کے وقت کا، کہ عصر کی نماز کا وقت کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کس وقت میں ختم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز مغرب اور نماز عشاء کے وقت کا بھی تذکرہ ہم کریں گے، لہٰذا اس کو بغور سماعت فرمائیے، کیونکہ نماز کی درستگی اس کے وقت پر ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں اوقات نماز کا ذہن میں رہنا یہ نماز کو درست کرنے کے لیے سب سے بہتر اور سب سے سنہرا موقع رہتا ہے۔ لہٰذا نماز عصر کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ آج سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے نماز ظہر کو بتلایا کہ وہ کس وقت سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ یاد رکھیے کہ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ختم ہو جائے وہ نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ظہر کی نماز کے تعلق سے کہ نماز ظہر کا وقت 2 مثل کے برابر ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہر چیز کا سایہ اصلی 2 مثل کو پہنچ جائے اس وقت نماز ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نماز عصر اسی وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کا سایہ اصلی جب 2 مثل ہو جائے گا اس وقت سے نماز عصر شروع ہو جائے گا، اس وقت سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے نماز عصر۔ اب اس کا آخر وقت کیا ہے وہ جان لینا چاہیے۔ تو آخر وقت کا سب سے بہتر وقت تو یہ ہے کہ سورج زرد ہونے سے پہلے نماز عصر کا صحیح وقت ہوتا ہے، اور سورج کا زرد ہونا یہ اس وقت کہلاتا ہے کہ جب سورج پر آپ نظر رکھیں، سورج کو دیکھیں تو اس وقت آپ کی نگاہ اس پر ٹک جائے، یہ سورج کی زردی کہلاتی ہے۔ لیکن جب سورج پر نظر نہیں ٹک رہی ہے اس وقت تک سورج کی چمک باقی ہے، لہٰذا چمک جب تک ہے یہ اوقات صحیحہ ہے، اور جیسے ہی سورج زردی مائل ہو جائے اس وقت سے اوقات مکروہہ شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہتر وقت تو یہ ہے کہ ایسے ہی وقت میں نماز پڑھے جب سورج چمک رہا ہو۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایسا موقع آ گیا کہ سورج کا نصف حصہ تو ڈوب گیا اور نصف حصہ باقی ہے، کیا ایسے وقت کو عصر کا وقت کہا جائے گا؟ فقہ نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بقیہ نصف حصہ سورج کا ڈوبنے کو باقی ہے اگر اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھ لینی چاہیے، لیکن یہاں بھی اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے۔ یہ عصر کا آخری وقت ہے، لہٰذا نصلین کے بعد سے عصر شروع ہوگا اور سورج غروب ہونے سے پہلے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔ سورج جیسے غروب ہوا پھر عصر کا وقت ختم اور مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ عصر کے وقت کا سب سے بہتر طریقہ اور بہتر وقت یہی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نماز مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا مغرب کا وقت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ رہتا کب تک ہے اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور اسی طریقے سے صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شفق ابیض جب تک باقی ہے تب تک تو مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے، لیکن جیسے ہی شفق ابیض غروب ہو جائے اس کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ شفق احمر جب تک باقی ہے تب تک مغرب کا وقت ہے، جیسے ہی شفق احمر ختم ہو جائے اس کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب صحیح طریقہ سمجھنے کا یہ ہے کہ مغرب کا وقت کب تک باقی رہتا ہے۔ یہ شفق ابیض یا شفق احمر یہ فقہ کی اصطلاح ہے، اس کو ہم لوگوں کو اپنے انداز میں سمجھنا چاہیے۔ یوں کہا جائے کہ مغرب کا جو وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد، غروب آفتاب کے 1.5 گھنٹہ بعد تک مغرب کا وقت رہتا ہے، پھر 1.5 گھنٹے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے 1.5 گھنٹے بعد۔ اب مثال کے طور پر اپنے انداز میں اس کو یوں سمجھا جائے کہ غروب آفتاب کے وقت سے مغرب شروع ہوتی ہے اور غروب آفتاب کے 1.5 گھنٹہ بعد تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اس کے بعد وہاں سے عشاء شروع ہو جاتی، لہٰذا عشاء کا وقت وہاں سے شروع ہوگا، مغرب وہیں پر ختم ہو جائے گا، نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نماز کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے وقت پر پڑھی جائے، اور وقت میں بھی اوقات صحیحہ جو ہوگا اس پر پڑھی جائے گی۔ اوقات مکروہہ میں بغیر کسی عذر کے نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہاں عذر کی وجہ سے اگر نماز رہ گئی ہے اور وقت مکروہ شروع ہو چکا ہے تو قضا سے بہتر ہے کہ وہ نماز پڑھ لے اوقات مکروہہ میں بھی۔
لیکن عادت اور معمول نہ بنائے۔ اسی طریقے سے اگر اوقات مکروہہ کا بھی اخیر وقت ہے، ایسا وقت ہو گیا ہے کہ اس میں ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکے گی کہ وقت ختم ہو جائے گا، تو جو بچا ہوا وقت ہے اس میں بھی اس نماز کو شروع نہ کرے، بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دے اور اس کے بعد والے وقت میں اس کی قضا کر لے۔ یہ نماز پڑھنے کا بہتر وقت اور بہتر طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔